السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور ہے کہ اس نے امتوں کی رہنمائی کے لیے کچھ لوگوں کو خاص کر لیا، ان کو چن لیا اور اپنی طرف سے وحی بھیج کر کے اپنا پیغام ان خاص بندوں تک پہنچایا تاکہ وہ عام لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ یقیناً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی ایک کڑی ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جو چنے ہوئے ہیں، بلکہ ان سب چنوں میں سے جتنے بھی وہ لوگ انبیاء کرام ہیں ان میں سے خاص الخاص
اور سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کے لیے چن لیا، یقیناً وہ لوگ بالخصوص اللہ تعالیٰ کے احسان یافتہ لوگ ہیں، جن کو ہم عرب لوگ کہتے ہیں۔ انہی کا تذکرہ اسپیشلی طور پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ اس کو ایک احسان کے طور پہ باور کراتے ہوئے کہ لوگوں، آپ لوگوں کو تو میرے اس بھیجے ہوئے پیغمبر کی قدر کرنا چاہیے، اور اس پیغمبر کی آمد کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی پہ لگانا، لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر کے صرف الہ واحد کا پرستار بنانا، یہ انبیاء کا خصوصی مشن ہوا کرتا تھا، جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ لیکن اس مشن کو ٹھکرانے کے لیے، اللہ کی بات کو رد کرنے کے لیے لوگوں نے ایک ہی بہانہ بنایا کہ لو جی، یہ اللہ کا بھیجا ہوا تو انسان ہے، انسان تو اللہ کا پیغمبر ہوتا نہیں ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی اعتراض ہی انہوں نے یہ اٹھایا۔ اسی کے اوپر بات ہوئی تھی پچھلے خطبہ کے اندر، جس کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو انسانوں کی طرف بھیجنا، اللہ پاک نے اس کو احسان عظیم کے طور پہ بیان فرمایا ہے، اور یقیناً یہی بات اصل ہے۔ انسان ہوگا تو انسانوں کو وہ سمجھا سکے گا، انسان اس کے قریب آ سکیں گے، اس کی بات کو سمجھ سکیں گے، وہ انسانوں کے ادراکات کو سمجھتے ہوئے صحیح طور پہ رہنمائی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ سورہ یونس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی چیز کا تذکرہ اس انداز سے فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ فرماتے ہیں یہ الف لام را حروف مقطعات ہیں، ان سے بنی ہوئی کتاب قرآن مجید ہے۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اس کتاب کو تسلیم کرنے والے نہیں بن رہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ فرماتے ہیں یہ محکم کتاب، حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، لیکن لوگ کس بات پہ اس کا رد کر رہے ہیں؟ بہانہ کیا بنا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ تو انسان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب والی بات ہے کہ ہم نے ایک انسان کی طرف وحی کر دی جو انہی میں سے ہے، تاکہ ان کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکے۔ لیکن انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ لو جی یہ تو انسان ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک انسان کی طرف، ایک رجل کی طرف، ایک آدمی کی طرف وحی کی، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائیے، وبشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو بشارت دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے رب کے ہاں ان کو ایک اچھا بدلہ ملنے والا ہے۔ یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے کہ ضروری ہے کہ انسان سن کے اس پیغمبر کو تسلیم کرنے والا، ماننے والا بن جائے، اسی میں نجات ہے۔ اور پیغمبر کو ماننا اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرنا ہے کہ جو آپ اللہ کا پیغام لائے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ ہمیں قبول ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، جب کوئی جواب نہیں آیا، بات سمجھ نہیں آئی، تو آخری ایک حربہ، یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے، جادوگر کہہ کر کے اس بات کو رد کر دیا کہ ہم تو آپ کی بات ماننے والے نہیں۔ اب یہ ہے افسوسناک بات کہ ان لوگوں نے اللہ کے بھیجے ہوئوں کی قدر نہیں کی۔ ایک انسان کو جسے اللہ نے پیغمبر بنا دیا، اس کے اوپر بھی اعتراض اٹھا دیا کہ یہ تو انسان ہے، اور پھر انسانوں کے اندر ہی وہ جادوگر ہوا کرتے ہیں نا عام طور پہ۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی وحی کا کوئی جواب نظر نہیں آیا تو اس وقت کہنے لگ گئے یہ تو جادوگر ہے۔ پھر اسی سورہ یونس کے اندر آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا کا کام دیتی ہے۔
یعنی اللہ کی وحی یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ہے، اور دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ شفا ہے، وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت کا سامان ہے، اور مومنوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ ہدایت تو سب کے لیے، لیکن جو قبول کر لے گا ہدایت کو، اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر تو میرا کرم ہو جائے گا، میری مہربانی اس کے اوپر یقیناً ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جس آیت کو لے کر ہم چلیں گے اور آج وسلم کی پیدائش کو لے کر کے ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے۔ اب اس آیت کا مکمل دیکھیے، اس کا شان نزول دیکھیے کہ سورہ یونس عقیدہ توحید سے بھرپور ہے، جس بات سے لوگ منکر تھے اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر کے بات یہی سمجھائی ہے، اور اسی ضمن میں یہ ساری بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب، اپنی وحی کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ و برحمتہ، میرے نبی ان کو بتلائیے، فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کے ساتھ فبذالک فلیفرحوا، اس کے اوپر تو لوگوں کو فرحت حاصل کرنا چاہیے، خوشی دل میں ہونی چاہیے، اور یہ فرحت اور خوشی ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ ظاہری طور پہ بھنگڑے ڈالنا اور شور شرابہ اور مختلف انداز جیسے یہ اختیار کیے جاتے ہیں، اس سے یہ مقصود نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے فضل سے مراد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، وہ جو موعظہ آئی ہے، یقیناً کتاب لانے والے آپ سلسلے میں، لیکن وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحی، تو اس کے اوپر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے ساتھ فرحت حاصل کرنی چاہیے، دلوں میں سکون لینا چاہیے، خوشی حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کا ہمارے اوپر کتنا انعام ہوا، اللہ نے ہمیں وحی سے نوازا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہترین گائیڈ لائن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تم دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہو اس سے یہ بہت بہتر ہے۔ کیوں نہیں؟ اس کے اندر نجات ہے۔ تو سورہ یونس کے اندر اس موضوع کے ساتھ یہ کھل کے بات ہو رہی ہے، جس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کا ایک مقصد ہے۔ آمد سے مراد بھی آپ کا وجود مت لیجئے، کیونکہ ہم نے تو وہ ایک نفس پرستی اور ایک ذات پرستی والا تصور بنا رکھا ہے نا، جیسے عام لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یہود و نصارہ کے اندر، باقی ساری قوموں کے اندر، کہ جس نبی کو بھی اللہ نے بھیجا شاید اس کی پوجا پاٹ کروانے کے لیے بھیجا۔ اللہ فرماتے نہیں، پوجا تو ہم نے اپنی کروانی ہے، ہم نے اس پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ تم جو غیروں کی پرستش کر رہے ہو ان سے باز آ جاؤ، بس ایک اللہ کی پجاری بن جاؤ، یہ ہے اصل مقصد۔ چونکہ یہ مقصد ان کو وہ تسلیم نہیں تھا، اس کو وہ ناپسند کرتے تھے، تو اس بنیاد پہ انہوں نے پیغمبروں کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسپیشلی طور پہ یہی فرمایا ہے کہ پاکی کے لائق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہے ہی وہ پاک ذات، پاکیزگی کا مطلب اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی ہے عبادت کے لائق۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ ملک ہے، بادشاہ ہے، وہ بہت پاک ذات ہے، قدوس ہے، العزیز غالب ہے، ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں، الحکیم ہے بڑا حکمت والا، اکیلا طاقت کا استعمال کرے، لوگوں کو ان کے گناہوں کی بنا پہ بالکل نہ چھوڑے، لیکن چھوڑتا ہے۔ ہمارے سامنے مجرم پھرتے ہیں، اللہ کچھ نہیں کہتے، ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، شاید یہ بندہ باز آ جائے، تو یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ وہ کیوں مہلت دے رہا ہے، لیکن اس کے غلبے سے بھاگنا نہیں چاہیے کہ شاید اس کے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت بہت زیادہ ہے۔ اب اللہ پاک نے پھر اسی انداز سے یہاں ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اے عرب لوگوں، اے وہ لوگوں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہو، امیین امی سے ہے، اور امی وہ ہوتا ہے وہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اسی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ان پڑھ لوگوں، تمہارے اندر ایک تمہارا ہی بھائی ہم نے جو کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے کہ آپ کہیں لو جی یہ فلاں جگہ سے پڑھ کے آ گئے، اس کے بعد جو فلاں جگہ کا علم ہے شاید وہ ہمیں دھکے سے جو ہے وہ دینا چاہتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے آپ لوگ
باقی سارے علوم و فنون سے ناواقف ہو، یہ میرا پیغمبر بھی بالکل تمہارے جیسے ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر وہی بھیج کر کے یہ تمہارے اوپر احسان عظیم فرمایا۔ اور پھر بڑی بات یہ کہ تمہارا عزیز، تمہارا رشتہ دار، تمہارے جیسا انسان، کہ اس کی بات کو سمجھنا کوئی تمہارے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے، هو الذی، وہی وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ بعثت کا لفظ بار بار آ رہا ہے، جس کا معنی ہے اللہ نے اس کو نبی بنا کے بھیجا، اللہ نے اس کو رسول بنا کے بھیجا، اور یہ 40 سالہ دور کے اندر ہو رہا ہے۔ آپ کی عمر اس وقت 40 سال ہے۔ رسول منہم، ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان میں سے آیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کوئی بندہ ایک رسول کو تسلیم کرتا ہے وہ یہ تو سمجھے نا کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو کچھ اور بنا کے چلتا پھرتا رہے اور دل سے وہ آپ کو تسلیم ہی نہ کرے، جیسا کہ عرب والوں نے کیا کہ انہوں نے آپ کے انسان ہونے کی بنیاد پہ آپ کی بات کو نہیں مانا۔ آج ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی پیغمبر تو انسان نہیں ہوتا، اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض ہماری زندگی کے اندر آ جاتے تو ہم بھی وہی بہانہ بناتے جو مکہ والوں نے بنایا تھا کہ لو جی یہ تو انسان ہے، انسانوں کے اوپر تو اللہ وہی بھیجتے ہی نہیں ہے، تو یہ نظریہ بالکل باطل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے امی لوگوں، مکہ والو، تم میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے جس کے چند ایک مقاصد ہیں مبعوث کرنے کے، اس کی رسالت کے مقاصد ہیں اور وہ بڑے قیمتی ہیں۔ وہ 3 مقاصد اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائے ہیں، اور یہی وہ مقاصد ہیں جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمارے لیے دعائیں کی، عرب والوں کے لیے دعائیں کی، پوری دنیا والوں کے لیے دعائیں کی، ان دعاؤں کے اندر ایک اسپیشلی طور پہ اس دعا کا بھی ذکر ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ جی ان کے اندر ایک رسول بھیجیے جو یہ کام کرے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور بالکل انہی مقاصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے اس کے وہاں بطور احسان ذکر فرمایا، اب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو بھیجنے والے ہم ہیں، یہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ هو الذی بعث فی الامیین، اللہ ہی وہ ہے جس نے امیین کے اندر ایک رسول انہی میں سے بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو 3 اہم کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور پھر ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تیسرے نمبر پہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے یہ لوگ بالکل بے خبر تھے، آپ اس سے پہلے جہالت کے اندر تھے، کھلی گمراہی میں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی ہے، آپ کے لیے نجات کا سامان ہے۔ تو اب ان سے پوچھئے یا ان کی ہسٹری پڑھیے کہ عرب والے اپنے آپ کو جاہل سمجھتے تھے؟ کبھی نہیں، وہ تو بڑے اپنے آپ کو فنکار، اپنے آپ کو بڑا اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس عقیدہ توحید بالکل ناپید ہو چکا تھا، ایک اللہ کی عبادت والا سلسلہ بالکل وہاں نہیں تھا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو کھلی گمراہی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تو اس رسول کو بھیجا ہے ان کے اندر تاکہ ان لوگوں کی رہنمائی ہو جائے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ دوسرے لوگ وہ بھی ان کے اندر شامل ہو جائیں گے جو ابھی تک اس دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں، یا وہ دوسرے علاقوں کے اندر ہیں، ان سے ابھی یہ ہمارا پیغمبر ملا نہیں ہے، یا ان تک آپ کا پیغام پہنچا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم غالب حکمت والے ہیں، ہم نے ہر جگہ پہ اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اب یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، آپ ہمارے پیغمبر کے رسول ہونے پہ، جناب محمد کو رسول ماننے سے انکاری ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا فضل ہے کہ ہم نے اس کو اپنا پیغمبر چن لیا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عنایت فرماتے ہیں، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر ان لوگوں کا
جنہوں نے تورات کو بظاہر تو لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گدھے کی سی دی ہے. یعنی جو لوگ رہنمائی آنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتے، گویا کتاب موجود ہے لیکن کتاب پہ عمل نہیں ہے، تورات موجود ہے لیکن اس پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، قرآن مجید موجود ہے لیکن قرآن مجید کو تسلیم نہیں کرتے دل و جان سے، تو یہ بہت خطرناک ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیج کر کے یہ سارے مسائل واضح فرمایا یہ تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت، اس کو بھرپور طریقے سے محسوس کیجئے اور قبول کیجئے. سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت. حالانکہ تعلیم جو ہے وہ تلاوت کے بغیر تو حاصل ہی نہیں ہوتی. کوئی بھی کتاب ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کو پڑھیں گے پھر ہی وہ تعلیم حاصل کر سکیں گے. تو قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے مفاہیم کو لینا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان اس کو تلاوت نہ کر لے، پڑھ نہ لے. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاتلو علیہم کا تذکرہ علیحدہ فرمایا ہے کہ جب تک انسان قرآن مجید کے معنی مفاہیم کو پورے طور پہ سمجھ نہیں پاتا، یا بالفرض اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح طور پہ اس کا ادراک کر سکے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی تلاوت سے وہ بھاگ نہیں سکتا. جب تک وہ یہ چیزیں حاصل نہیں بھی کر پاتا نا، اس وقت تک بھی قرآن مجید کی تلاوت سے براہ راست وہ اس کی برکت حاصل کر سکتا ہے، اس کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے. کیوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا، اس سے عمل کرنا بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن بذات خود قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک نیک عمل ہے. اور پیارے پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن کا تو ایک ایک حرف پڑھنے سے ایک ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی کم از کم 10 گنا ہے. تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل رہی ہیں. کوئی بندہ ایک صفحہ بھی تلاوت کر لے گا تو نیکیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. لہذا علیحدہ سے یہ ایک کرنے والا کام ہے جس کے اوپر ہماری رغبت دلائی جا رہی ہے کہ آپ لوگ یہ کام کریں. یتلو علیہم آیاتہ، ہمارا پیغمبر آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، لہذا آپ بھی اس کی تلاوت کریں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو پاک صاف کرتا ہے. کس چیز سے؟ عقائد کے اندر جو خرابیاں ہیں، اعمال کے اندر جو خرابیاں ہیں، اخلاقیات کے اندر جو خرابیاں ہیں، اور یہی کرنے والا کام ہے. یہ سب سے پہلے انسان کا عقیدہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور عقیدے کے اندر سب سے بنیادی بات عقیدہ توحید کا درست ہونا ہے کہ عقیدہ توحید کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. انسان ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا نام لیوا، کسی دوسرے کا پجاری، اور کسی دوسرے کے ساتھ ان صفات کو لاگو کرنے والا نہ ہو جن کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ ہے. اور اس کے بعد ہمارا پیغمبر ان کو اخلاقیات کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان سے پاک صاف کرتا ہے. یقیناً ایک تو یہ بات ہے کہ عرب لوگ جو ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربوں کو چنا، عربوں کے اندر ایک پیغمبر بھیجا. حالانکہ پیغمبر پوری دنیا کے اندر کسی اور حصے کے اندر بھی آ سکتا تھا، تو اس کی بھی کئی حکمتیں ہیں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ عربی زبان یہ ایک انتہائی جامع اور انٹرنیشنل زبان ہے کہ اس کی مد مقابل دنیا کے اندر کوئی زبان نہیں ہے. اور یہ وہ زبان ہے جس کے اندر جامعیت اتنی زیادہ ہے کہ تھوڑے سے عربی الفاظ کے اندر بڑی تشریح پائی جاتی ہے، اور سب سے گویا تفصیلی اور بڑی بہترین زبان ہے. اور پھر یہ ہے کہ جہاں عرب کے اندر خرابیاں پائی جاتی تھیں، یقیناً ان کی اصلاح بھی ضروری تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خوبیاں بھی ان کے اندر موجود تھیں. ہر ایک کے اندر کوئی خامی بھی ہوتی ہے، کوئی خوبی بھی ہوتی ہے، ورنہ علاقوں کے لحاظ تو سارے علاقے پڑے ہیں. تو ان کے اندر خرابیاں جو تھیں جن کی اصلاح بہت ضروری تھی، سب سے بنیادی بات کہ وہ شرک کے اندر مبتلا تھے. اللہ کا گھر وہاں موجود تھا اور وہاں انہوں نے 360 کھڑے کر رکھے تھے. اس سے بڑی بغاوت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند تھی، لہذا اللہ نے مکہ شہر کے اندر، جس کو ام القریٰ کا نام بھی دیا جاتا ہے، وہاں پہ اپنا اس پیغمبر کو بھیج کر کے ان کے اوپر احسان بھی فرمایا اور یہ صحیح طور پہ گویا حق ادائیگی بھی کی.
اسی طریقے سے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا. بچی پیدا ہوئی ہے, یہ اس قدر جہالت ان کے اندر موجود تھی کہ بیٹے کی پیدائش کے اوپر تو خوشی ہے, بہت خوشیاں منا رہے ہیں, لونڈیاں تک آزاد کر رہے ہیں, لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس قدر مغموم, گویا کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ اس کا چہرہ ہی سیاہ ہو جاتا تھا اور غصے سے بھرا ہوتا تھا. یہ کیا ہوا ہے, بیٹی پیدا ہوگی. اللہ کے بندو, بیٹی پیدا نہیں ہوگی تو کسی کی بہن کیسے بنے گی, کسی کی بیوی کیسے بنے گی, وہ ماں کیسے بنے گی؟ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا ہے, اب صرف مرد ہی مرد ہوں, عورتیں نہ ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جنس کیسے چلے گی آگے؟ لیکن یہ جہالت تھی وہاں پہ, اور شاید وہی جہالت ہندوستان کے اندر بھی موجود ہے کہ بیٹی کے اوپر تھوڑا سا دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے. بہرحال یہ کہ علیحدہ سے موضوع ہے. تو یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی تھی اور اس کے اوپر اتنا وہ دکھ لیتے تھے کہ چھوٹی سی بچی کو جا کے گڑھا کھود کر کے اس کو دفن کر کے مٹی ڈال دیتے تھے. کتنی زیادتی تھی, کسی جان کو تلف کرنا, اس کو مار دینا, اور اپنی بیٹی ہے. کتنا حوصلہ تھا ان لوگوں کا, کتنے دلیر تھے وہ. اسی انداز سے یہ لڑائی جھگڑے کا تصور, جنگیں لڑنا اور پھر ایک لڑائی کے اوپر پھر لڑائی چلتے چلے جانا سالہ سال, یہ ان کا شیوا تھا. اور قتل و غارت کری, یہ بھی ان کا مشن تھا کہ کسی کو قتل کر دینا, جیسے آج کل ہمارے پاس بھی ہو رہا ہے. یہ جہالت کے اثرات ہیں. تو یہ بھی سلسلہ ان کے اندر عام تھا. بے حیائی عام تھی, شراب عام تھی, جوئے کا سلسلہ عام تھا, اور اخلاق و بد اتوار, یہ ان کے اندر خرابیاں پائی جاتی تھی. تو ان کی اصلاح بہت ضروری تھی تاکہ بنیاد وہاں سے چلے. اور پھر ایسے ہی ہوا, جس انداز سے ان کی اصلاح ہوئی, وہ مثالی لوگ آج آپ کے سامنے ہیں. وہ صحابہ کرام کی جماعت جو آج آئیڈیل شخصیات ہے آپ کے سامنے, یہ اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے ان کی ایسی تربیت فرمائی, اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے پاس آپ کو بھیجا اور ایسے انداز سے آپ نے ان کو سمجھایا کہ نتیجہ آپ کے سامنے. لیکن یہاں ان کے اندر خوبیاں بھی تھیں, کچھ چیزیں ان کے اندر ایسی پائی جاتی تھیں کہ جو پھر مان جاتے تھے, پھر ان کے اندر وہ کمالات ہوتے تھے. تو ان خوبیوں کے اندر ایک بات ان کے اندر سخاوت تھی. عربوں کے اندر اس وقت بھی تھی, آج بھی ہے, کہ وہ سخاوت بہت کیا کرتے تھے. کتنی سخاوت کہ ایک مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے, پورا جانور ذبح کر دینا ہے. ہم تو تلاش کرتے ہیں نا, کہیں سے گوشت مل جائے, کوئی کلو آدھ لے آتے ہیں, لیکن وہاں مہمان نوازی ایسی ہے, ایک مہمان آیا, پورے جانور کو ذبح کر دینا ہے. حاتم طائی کی سخاوت آپ کے سامنے ہے. یہ عرب لوگ بہت سخی لوگ ہیں. کچھ اثرات یہ پٹھانوں کے اندر ان کے پائے جاتے ہیں. تو بہرحال آج بھی عرب لوگ یقیناً سخاوت ان کی مثالی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں. اور پھر بہادری, شجاعت ان کے اندر پائی جاتی تھی. پھر یہ ہے کہ وعدہ وفا کرنا, دشمن کے ساتھ بھی ایک وعدہ کر لیا ہے, کسی کو اپنے پاس پناہ دے دی ہے, بس پھر چاہے اس کا قریبی سے قریبی کیوں نہ آئے, یہ ہو نہیں سکتا کہ اس بندے کو اس کے سپرد کر دے. حالانکہ ہم بدعہد لوگ ہیں, ہمارے پاس یہ وفا والا سلسلہ نہیں ہے. ہم تو جس کسی کو پناہ دیتے ہیں خود ہی بتاتے ہیں یہ بندہ ہمارے پاس موجود ہے, آؤ اس کو پکڑ لو. لیکن وہ لوگ بڑے کمال کے لوگ تھے. سچ بولنا ان کی گھٹی میں شامل تھا, جھوٹ نہیں بولتے تھے. آج ہم لوگ تو پیارے پیغمبر کو ماننے والے ہیں, لیکن یقین جانیے ان کی خرابیاں بھی دیکھیں, ان کی جو ان کے اندر برے اعمال پائے جاتے تھے, شاید وہ سارے آج ہمارے اندر موجود ہیں. اور ان کی خوبیاں جو ان کے اندر موجود تھیں, وہ جاہل لوگ تھے, امی. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کھلی گمراہی میں تھے. کیوں کہ ان کے اندر یہ چیزیں تھیں, لیکن ان کے اندر کچھ خوبیاں بھی تھیں. لیکن آج عجیب بات ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں, ایمان والے ہیں, پیارے پیغمبر کو تسلیم کرنے والے ہیں. آج وہ جو خرابیاں تھیں وہ ساری ہمارے اندر موجود ہیں, لیکن وہ جو خوبیاں تھیں وہ بھی ہمارے اندر موجود نہیں. اس کے مد مقابل, اس کے الٹ متضاد وہ ساری خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. یعنی ہمارے اندر سخاوت نہیں ہے, ہم کنجوس لوگ ہیں. ہمارے اندر جناب بہادری شجاعت نہیں ہے, ہم بزدل لوگ ہیں. ہمارے اندر وعدہ وفا کرنے والی بات کوئی نہیں ہے, جو نفاق کی علامت ہے. اور ہمارے اندر سچ نہیں ہے, جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اور یہ منافقت کی نشانی ہے.
بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے اس کے پاس خیانت کر لیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ وفا نہیں کرتا، اور ایک چوتھی نشانی کہ بات کرتا ہے تو بک بک کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، گالی تک نکالتا ہے۔ اب یہ ساری خرابی ہمارے اندر پائی جاتی۔ تو عرب لوگ پیارے پیغمبر کی بعثت سے پہلے، جنہیں ہم جاہل، بلکہ اللہ کا قرآن جاہل کہہ رہے ہیں، ان کے اندر خرابیاں بھی تھیں، کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ آج ہمارے اندر خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، خوبیاں نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو جو مشن دے کے بھیجا کہ میرے نبی جاؤ ان کو قرآن پڑھ کے سناؤ، ان کا تزکیہ نفس کرو، وہ ان کا تزکیہ ہو گیا۔ الحمدللہ وہ صحابہ بنے، وہ بخشی ہوئی روحیں بنے، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بنے، جنت ان کے نام الاٹ ہو چکی، رضی اللہ عنہم کا القاب ان کو مل چکا۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی مشن کو تو ہم نے بھی اپنانا ہے نا، کہ اللہ کے رسول نے جو مشن دیا ہے ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے تشریف لائے، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ ہم نے کروا لیا ہے کہ آپ ان کی آمد کے مقاصد جو ہیں ان کے اوپر ہم پورا اتر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اپنا تزکیہ کروانا بہت ضروری ہے، ہمارے عقائد درست ہوں، ہمارے اعمال درست ہوں، ہمارے اخلاقیات بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، ان کی اصلاح ہو گئی، لیکن آج ہم اپنی اصلاح کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، مکمل طور پہ انسان پاکیزہ صاف ستھرا بن جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ آج آپ عملی طور پہ دیکھ لیں، کتاب و حکمت پہلی بات تو ہے کیا چیز؟ اکثر لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہی نہیں ہیں۔ کتاب و حکمت سے مراد قرآن مجید، اللہ کی کتاب، جو میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے یہ کتاب دے کے بھیجا ہے اپنے پیغمبر کو، اور یہ نصیحت ہے، ہدایت کا سامان ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے اوپر ہمیں دلی سکون ملنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کی ایک تمنا ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو کتاب و حکمت کی تعلیم، قرآن مجید، اللہ کا قرآن یہ کتاب ہے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت دانائی کی باتیں، سمجھ کی باتیں، اور حکمت سے مراد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت اور تفسیر فرمائی اللہ کی کتاب کی، اور اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو آج دیکھیے اکثر لوگ یہ قرآن اور حدیث کے لفظ سے ہی باغی ہو جاتے ہیں کہ لو جی یہ کیا، صرف قرآن حدیث، کچھ اور بھی ہمیں تو چاہیے۔ او بھائی، اور کی طرف جاؤ گے تو کام تو خراب ہو جائے گا۔ یہی تو ستھرا سودا ہے، یہی تو اصل چیز ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دے کے بھیجا ہے، اور اسی کو قبول کر کے ہم نے نجات کو حاصل کرنا ہے، اسی سے ہم نے رائے فرار اختیار کر لیا، تو ہمارے پاس بچا کیا پھر؟ یہی وجہ ہے کہ نہ تو آج ہمارے اندر اس کتاب کی محبت موجود ہے، نہ اس کی تلاوت موجود ہے، نہ اپنا تزکیہ موجود ہے کہ اپنے عقائد کو ٹھیک کر لیں، اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، اور نہ ہی کتاب و حکمت کی تعلیم ہمارے پاس ہے۔ لازمی بات ہے، تعلیم اس وقت ہی آئے گی نا جب ہمارا اندر صاف ستھرا ہو جائے گا۔ شفاء لما فی الصدور، جو دلوں کے اندر بیماری ہے، وہ جب دل بیماری سے پاک صاف ہوگا، جو غلط عقائد، نظریات، جو غلط اطوار دلوں کے اندر پائے جاتے ہیں وہ نکالیں گے تو کتاب کا عمل دخل ہوگا نا اس کے اوپر۔ تو چونکہ ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہذا قرآن و سنت کی تعلیم، قرآن و حدیث کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو حاصل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ تو آپ دیکھ لیں پھر کتنا مشکل کام ہے۔ اور یقیناً عملی طور پہ اللہ فرماتے ہیں یہ چیز بہتر ہے اس سے جو تم اکٹھا کر رہے ہو۔ آج ہم بھی دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بہت کچھ اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن جو بہتر چیز ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ کرے، یہ دیکھیں نا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر بعثت کے مقاصد ہیں۔ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی شخصیت کو لے کر کے چلنا اور اس کو پوجا کا انداز دے دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ کسی بھی پیغمبر کو اللہ نے پوجنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا کہ ایک اللہ کی پوجا پہ لگایا جائے۔ تو ہم نے سسٹم ہی الٹ بنا لیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیارات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، وہ ہم اٹھا کے غیروں میں تقسیم کر رہے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ پکے سچے مسلمان ہیں۔
تو ان باتوں کو دل و جان سے سمجھنا، قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونا یقیناً ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق سے نوازیں کہ ہم یہ کام کرنے والے بن جائیں، جو پیارے پیغمبر کی بعثت کے مقاصد ہیں ان کو کچھ لینے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔